شمالی پاکستان کے فلک پوش پہاڑوں میں برف، بادل اور خاموشی کا راج ہے، اور اسی خاموشی میں چھپا ہے فطرت کا سب سے حسین شکاری جسے سنو لیپرڈ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ سنو لیپرڈ آج معدومیت کے خطرے سے دوچار ہے۔ عام چیتوں سے مختلف چاندی کی مانند چمکتا جسم، آنکھوں میں برفانی ہوا کی ٹھنڈک اور قدموں میں خاموش بے بسی کی شدت، قدرت کی حسین مخلوق آج زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہے۔ برفانی چیتا پہاڑی ماحولیاتی نظام کی صحت کا ایک اہم اشاریہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی بقا کو لاحق خطرہ پاکستان سمیت پورے خطے کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ انسانی سرگرمیوں میں اضافہ بشمول سڑکوں اور دیگر انفراسٹرکچر کی تعمیر نے اس نایاب جانور کے مسکنوں کے لیے خطرات میں اضافہ کر دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے برف پوش پہاڑوں پر 10 سے 15 ہزار فٹ کی بلندی پر رہنے والے یہ برفانی چیتے شدید خطرے میں ہیں۔ ان کی تعداد موسمیاتی تبدیلی، غیر قانونی شکار اور رہنے کی جگہوں کی کمی کے باعث تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ ایک نئی سائنسی تحقیق کے مطابق پورے ملک میں اب صرف 167 برفانی چیتے باقی رہ گئے ہیں۔ پہاڑوں پر کم برف باری اور خشک سالی کے باعث برفانی چیتے یا تو ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یا نچلے علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ اس نقل مکانی کے نتیجے میں وہ مویشیوں پر حملے کرتے ہیں اور جوابی کارروائی میں مویشیوں کے مالکان برفانی چیتے کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے 23 اکتوبر کو برفانی چیتے کا عالمی دن مناتے ہوئے پاکستان کے شمالی علاقوں سمیت دیگر خطوں میں اس نایاب جانور کی ویڈیوز جاری کی اور اس کی معدومیت کے خطرے سے بچاؤ کے لیے مزید اقدامات کی اپیل کی۔ اقوام متحدہ نے پاکستان سمیت 13 ممالک کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ 2017 میں برفانی چیتے کو IUCN ریڈ لسٹ میں خطرے سے دوچار کے بجائے کمزور قرار دیا گیا تھا، تاہم یہ نایاب جانور اب بھی جنگلی ماحول میں معدومیت کے سنگین خطرے سے دوچار ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 2024 میں 23 اکتوبر کو برفانی چیتے کا عالمی دن قرار دیا تھا تاکہ اس نایاب جانور کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی اور علاقائی تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ تنظیم کے مطابق برفانی چیتا صرف جنگلی حیات کی علامت نہیں بلکہ ہمارے پہاڑی ماحولیاتی نظام کی صحت کے لیے ناگزیر ہے۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کی مقامی کمیونٹیز، پارک انتظامیہ اور تحفظ فطرت کے گروپوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس نایاب جانور کے تحفظ کے لیے کوششیں تیز کریں، مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ پاکستان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس برف کے بادشاہ کو بچانے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان اور چترال میں سنو لیپرڈ کنزرویشن پروگرام کے تحت مقامی لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اب جب برفانی چیتا کسی مویشی پر حملہ کرتا ہے تو نقصان کا ازالہ حکومت اور ادارے کرتے ہیں تاکہ چرواہے انتقام میں چیتے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ پہاڑوں کے لوگ اب سمجھ چکے ہیں کہ اگر برفانی چیتا نہیں بچے گا تو پہاڑ بھی خاموش ہو جائیں گے اور فطرت کا یہ نازک توازن ٹوٹ جائے گا۔ برفانی چیتا صرف ایک جانور نہیں، یہ ہمارے قدرتی حسن، ہمارے ماحولیاتی نظام اور ہمارے پہاڑوں کی روح کی علامت ہے۔ اگر ہم نے آج اسے نہ بچایا تو ہمارے پہاڑوں سے برف ہی نہیں بلکہ زندگی بھی پگھل جائے گی۔